کہنے کی رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی بلکہ میری جھولی کے اندر میرے ہاتھوں میں یوں دیکھنا شروع کر دیا. اچانک حضور کے لب مبارک کھلے اور کھلے. آپ نے یوں کر کے تھوک دیا. وہ بیٹی کہنے لگی میں نے چادر تو پیچھے ہاتھ پیچھے کر دیا, حضور کا تھوک میری چادر پہ گر گیا. قسم اللہ کی جب آنکھ کھلی تو تھوک بھی موجود تھا, خوشبو بھی نظر آ رہی تھی. میں نے گجرانوالہ شیخ الحدیث صاحب کو فون کیا, میں نے کہا آ جاؤ تازہ تازہ تھوک دیکھ لو. صبح حضرات آئے, چادر بھی گیلی تھی, خوشبو آ رہی تھی. ایک شیخ الحدیث تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے بیٹی ساری زندگی کا ذخیرہ حدیث کا لے لے, تھوک والی چادر دے دے, کفن بنا کے قبر میں جاؤ. میری نارنگ منڈی کی بیٹی سے پوچھو آج تیری چادر پر کتنے لوگوں کی بے پردگی کی نظر پڑی. اور صاحب سردی کا موسم ہے, سردی کا موسم ہے, چادر میرے بھی کندھے پر, چادر عورت کے بھی کندھے پر. نماز کا حکم آیا, شریعت کہتی, فقہ کہتی اللہ اکبر کہنے کے لیے اپنے ہاتھ باہر نکال, سرنڈر کر تاکہ دنیا کو دکھا. میں نے اللہ کیا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کے کہا اللہ اکبر. لیکن جب باری عورت کی آئی فرمایا سرنڈر تمہیں بھی کرنا ہے, لیکن چادر سے باہر نہیں, چادر کے اندر کرنا ہے. میں اللہ غیرت والا, تیرا چہرہ تو دور کی بات, میں تیرے ہاتھ بھی دیکھنا نہیں چاہتا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جو مسلح پر ہاتھ کھلے برداشت نہیں کرتا, وہ بازاروں میں چہرہ کھلا کیسے برداشت کرنا. ویر جی بھائی کا انتقال ہو, میاں کا انتقال ہو, کفن 3 کپڑوں میں ملتا ہے. تو ایک سینہ بند دو چادریں, جب عورت کا انتقال ہوا کفن 5 کپڑوں میں ملا. ایک سینہ بند, 1000 بند, 2 چادریں. میں نے کہا اللہ یہ 5ویں چیز کہاں رکھوں؟ فرمایا میری بندی کے بالوں کے اوپر رکھ دے. میں نے کہا یا اللہ بازاروں میں کچن میں روٹی پکاتی بھی کبھی دوپٹہ نہ لیا, قبر میں جاتے دوپٹہ کیسے لے گی؟ اللہ نے فرمایا تمہاری غیرت تو مر گئی, تمہارا رب بڑا غیرت والا ہے. قبر کے اندھیرے میں بھی میں نہیں چاہتا میری بندی ننگے سر آئے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ نارنگ منڈی والوں, جو قبر کے اندھیرے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا, وہ بازاروں میں کیسے برداشت کرتا؟ کرونا نہ آئے تو میرے بھائیوں کیا آئے, ماضی اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرو اور کچھ بھی نہیں. ویکسین کون بنا رہا ہے؟ جو ازل سے ہمارے نبی کا, ہمارے خدا کا دشمن. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. محبوبہ کی جتنی مرضی کر لو یہ تیرے دوست نہیں بنیں گے. جب نبی کو اللہ نے وار نہیں دی, پاکستان والوں تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ویکسین بھی انگلینڈ کے اندر بن رہی ہے, جو ہماری ختم نبوت کے بھی دشمن ہیں, اللہ کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں. خدا کی قسم گورا بر صغیر سے لے کر اب تک یہی نہیں چاہتا کہ مسلمان برسر اقتدار رہے. اس نے 200 سال تک ہندوستان کے مار کے اپنا سر پھاڑ لیا. نیچے لکھا تھا کتنے دن ہو گئے, 10 آدمی روزانہ میرے ساتھ زنا کرتے, میرے سے برداشت نہیں ہوتا. پوری دنیا سے کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈ میرے عزیزو امداد آ سکتی ہے. ایڈم ڈیوس جا سکتا ہے, آسیہ ملونہ جا سکتی ہے, گستاخ رسول جا سکتے ہیں, آصف رضا علوی جا سکتا ہے, عافیہ صدیقی کیوں نہیں آ سکتی؟ اقتدار کی کرسی پر بٹھانے والوں کی بھی ضمیر مردہ, بیٹھنے والوں کی بھی ضمیر مردہ. اس نوجوان کا نکاح نہیں ہوا تو فرمانا ہی نہیں. کپی کہنے لگی کر دی کھیتی ہے, کل پھر آتی کہ چل چھوٹی چھوٹی کچھ کرا لے, بیزتی ہوئے گی, جل خلی لے کے جانا. نوجوان کھڑا ہوا اپنے چلہ اس نے سر سے اتارا, گلے میں ہار پہ مکے تھے, کہنے لگا 10 منٹ دو بھی آ رہا ہوں. اور کہ گڈی لے جائے گا نا بس میں کر لے جان دے. تھوڑی دور آگے گیا, کچرے کا ڈھیر نظر آیا, گلے کا ہار نکالا, کچرے کے ڈھیر پہ پھینکا اور رو کے شادی حال کی طرف دیکھ کے کہنے لگا شادی چھوڑ سکتا ہوں, محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا. آئے اللہ کرے یہ جذبہ میرے ہر بچے کے نصیب میں آ جائے. اللہ کرے آج تو بعد دوپٹہ ہر بچی لینے لگ جائے. میری بچی تجھے کون سمجھائے, تیرا زیور دوپٹہ ہے سونا نہیں. تیری حیا غیر محرم کی طرف نظر اٹھے نہ اس کی تیری طرف اٹھے. یہ چاندی ہیرے کوئی نہیں لیکن لگ گئی. اور ساری دنیا اس وقت مسیحا کی تلاش میں ہے, ساری دنیا اس وقت میرے عزیز و لیڈر کی تلاش میں ہے. لیڈرشپ کو اللہ نے مسلمانوں کو دی تھی, مسلمان اس وقت کھویا ہوا ہے.
ساری دنیا کہہ رہی آ جاؤ، ہم تھک گئے زنا کر کر کے، ہم تھک گئے ماں بیٹی کو ساتھ لٹا لٹا کے، ہم تھک گئے اللہ، اب تو کوئی آ جائے میں دل سے نکال لے ڈوبتے ہو۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ بیٹی کو دیکھو، کیسے کے آگے کھڑے ہونے سے فرصت کوئی نہیں، مرد کو دیکھو کمائی سے فرصت کوئی نہیں۔ او تم تو سردار امت بنائے گئے تھے، اور تم تو امیر بنائے گئے تھے، تمہاری دعاؤں سے اللہ جل سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ امیر بنائے گئے لشکر کے، لشکر روانہ ہوا، آگے پانی کا دریا آ گیا۔ صحابہ کہنے لگے دریا پار کیسے کریں، کشتی کوئی نہیں، کہو اترو اپنے اپنے کپڑے بچھاؤ۔ حضور نے جاتے ہوئے بہت بڑی پاور ہمارے ہاتھ میں دی، کیا پڑھو 2 رکعت صلاۃ الحاجات، یوں پڑھے سلام پیرا کا اپنے گھوڑوں کو دریا میں دوڑا دو۔ دنیا دیکھ رہی تھی اب مرے اب مرے، صحابہ ایسے گھوڑے دوڑا رہے تھے جیسے روڈ پہ چلنے کی قدموں کی آواز آ رہی ہو۔ سارا لشکر گزر گیا، سارا لشکر گزر گیا، ایک صحابی نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اور دریا کے کنارے پہ دھاڑے مار مار کے رونے لگ گیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، حاوی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سعد میرا لکڑی کا پیالہ اس پانی میں گر گیا۔ سعد نے کندھے پہ ہاتھ مارا کہ یار جا گلی مکا دیتی، پیالے کے پیچھے رو رہا ہے۔ کہا سعد پیالہ سونے کا ہوتا میں نہ روتا، کہ تجھے کیا پتا پیالہ مجھے حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا تھا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ دودھ پیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ شہد پیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ پیالے میں پانی پیا ہوگا۔ سعد مجھے دریا کی موجیں نگل لیتی، پیالہ نہ لے کے جاتی۔ اللہ اکبر۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کا رخ موڑا، دریا کے کنارے پر آئے اور کہنے لگا دریا کی لہروں اور دریا کی موجوں، محمد کے غلام کا پیالہ تمہارے پاس چلا گیا۔ 1 منٹ سے پہلے نبی کا غلام آرڈر دے رہا ہمارا پیالہ واپس کر دو۔ تمہیں پتہ نہیں اس کی نسبت حضور کے ساتھ تھی۔ حضرت سعد کہتے ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی، پانی کی ایک جھلک آئی، پانی کی ایک موج آئی، پیالہ نکال کے باہر پھینک دیا تھا۔ شادی چھوڑوں گا داڑھی نہیں کٹانی چھوڑ، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لے لاڈ آدمی نہ کراچی چلا گیا، رو لگ گیا۔ لیموزین میں، پجیروں میں، پراڈوں میں بیٹھنے والا روڈوں پر کہنے لگا کبھی رات کو درخت کے نیچے، کبھی فٹ پاتھ پہ سو جاتا۔ اپو ماہ کا مہینہ، سردی کا آگے ایڈیشن میں یہ خبر چھپی تھی، کہنے لگا جیسے کیسے میں لاہور پہنچ گیا، آسٹریلیا مسجد کھلی تھی، اس میں جا کے ململ کا جوڑا وہ بھی پھٹا ہوا، جوتی جو نیچے سے لیک تھی پھٹی وہ پہن کے میں اللہ کو مسجد گیا، جوتا اتار کے مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، ٹھنڈا فرش مجھے لگنے لگا، سردی لگنے لگی، میں نے مسجد کی دری اٹھا کے اپنے آپ پر لپیٹ لی۔ دل قربانی مانگتا ہے کچھ دو دال، دل دال دے نام لے، تو دیتا کچھ نہیں، سانو کہتا ہے لپیٹ لی۔ جب دری میں نے اپنے اوپر لپیٹ لی، کہنے لگے ایک گاڑی مسجد کے دروازے کے پاس رکی، مسجد کے پاس رکی، دروازہ کھولا، گاڑی والا اندر آیا ایسے جیسے کوئی بچے کو تلاش کر رہا ہو۔ اچانک میرے پہ نظر پڑی، میں دری میں سے یوں منہ نکال کے دیکھ رہا تھا، اچانک میرے سے میرے پہ نظر پڑی آیا اور دری کو یوں کر کے میرے سے اتارا اور ہو کے بھر بھر کے رونے لگ گیا، کہنے لگا مجھے تیرے نصیبے میں ناز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنا بیٹا کہہ دیا۔ یارا کہا مدینہ کہا لاہور، کہ میں بھی اپنے گھر میں دبئی کے کپل اوڑھ کر ڈرائی فروٹ کھانے رکھے کھاتا کھاتا سو گیا۔ آپ نے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا تو یہاں سو رہا ہے، میرا بیٹا گرمی میں سردی میں ٹھٹکتا ہے، میرے گھر کا کمبل ہیٹر کب کام آئے گا، جلدی جا میرے بیٹے کو لے کے آ، کہ میں تو حضور کے حکم پر آیا، حضور نے تیری تصویر بھی مجھے دکھائی تھی، آ جا اپنے گھر کے بیڈ روم میں لے آیا، کھانا کھلاتے کھلاتے دروازہ کھولا کہ دس میرے کیڑے کپڑے پائے گا، انہوں نے کہا میاں تیری مہربانی، تو نے رات چھت سہنے کو دے دی، کپڑے چھوڑ دے، کہا نہ تجھے پتا ہے حضور نے کیا کہا تھا، روٹی بھی دے دی ہے بیٹی بھی دے دی ہے۔ پھر اس نے دولے کو نبی کے بیٹے کو سینے سے لگا کے رونے لگ گیا، کہلا کتنے مقدروں والا تو اور کتنے مقدروں والی میری بیٹی، کسی کے لیے دولہا ماں باپ پسند کریں گے، میری بیٹی کے لیے دولہا مصطفیٰ نے پسند کر لیا۔ آج میرے عزیزو
اگر حضور بھی تمہیں اپنی روحانی اولاد میرے عزیزو پکا امتی بنا لے تو ہے یہ 4 بال، سردی ہے، کوٹ ویس کوٹ جرابے، آئینے کے اندر ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، چادر لے رکھی ہے، 1.5 پاؤ کی گرم ٹوپی، خدا دے واسطے یہ ماسا وزن ہے، ماسا بالوں کا وزن ہے، اللہ کی قسم چہرے پہ سجا کے چلا جا، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اللہ کی قسم اب مدینے سے ٹھنڈی ہوا آئے گی، ساتھ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہے کوئی فقیر ہو آج دے دو اللہ کے نام پر، ہر وقت مسافر ہوں، سفر میں رہتا ہوں، دعائیں کروں گا خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے، اللہ تمہاری عزت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تمہارے بچوں کو نیک بنائے۔ کون ہے جو اللہ سے وعدہ کرے آج کے بعد انشاءاللہ حضور کی سنت کو اس طرح نہیں چلے گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ کھڑو کے بیٹھے، میں کوئی نہیں، کھڑو کے کہہ دو انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی، سمجھی آج کے بعد 50 روپے نکال لیا کرو، کسی مدرسے میں پوچھ لو ایک طالب علم کے مہینے کی روٹی کا خرچہ کتنا کا، 2000 روپے۔ کمل حساب فکر نہ کر، کوئی ایسا طالب علم بتا جس کا ابا کوئی نہیں، ایسا طالب علم بتا جس کے کپڑے نہیں بنے، ایسا طالب علم، اور نہیں یقین آتا جاؤ کسی نارنگ منڈی کے بڑے مدرسے میں چلے جانا، سردی کے موسم میں پتلے کپڑے پہن کے دیکھنے نہ سمجھنے اس کے کپڑے بنانے والا کوئی نہیں۔ اور میرے ویرا جہاں بچوں کے 5 جوڑے بناتا ہے، نبی کے مہمان کا 1 جوڑا پہنا، پتہ نہیں یہ 5 جوڑے پہننے والے تیرے فرما بردار بنے یا نہ فرمان بنے، نبی کا مہمان جوڑا پہن گیا خدا کی قسم۔ اور لوگوں بیوٹی پارلر والے دولت سجاتے ہیں، کملی والا نبی کے مہمان نوازوں کی خدمت کرنے کی برکت سے کملی والا تجھے سجا کے جنت کے اندر ساتھ لے کے جائے گا۔ اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میرے مہمان کو جوڑا پہنایا تھا، یا اللہ جنتی جوڑا پہنا، اسے میں دنیا سے اللہ میں پہناؤں گا، پھر آگ پکڑ کر محمد ساتھ جنت کے اندر لے کے جاؤں گا۔ بناؤ گے انشاءاللہ مدرسہ؟ ایسے بار لگ جائے مدرسہ بنانے کی ہمت نہ ہو، جتنی توفیق کرو گے مدرسے کے ساتھ آؤ۔ ایک اور بات، صبح جب تم دکان پہ جاتے ہو، جب کاروبار پہ جاتے ہو، کتنے گلے باہر لگے ہوتے ہیں مسجد زیر تعمیر، اے نہ دیکھا کرو ساڈی ہے تہاڈی ہے، نہ ہے اللہ کا گھر، یہ تو ہم نے ساڈا تہاڈا کر رکھا ہے۔ اور بابو زیادہ کوئی نہیں، دکان پر سے 50 روپے کے کھلے لے لیا کر، ہر مسجد کے گلے میں 10 روپے ڈال کے چلا جائے کر، قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا ہاں کیا لایا ہے؟ اللہ سائیہ 5 گھر تیرے دنیا میں بنائے تھے، اللہ میں تو خود مکان کرائے کہ میرا تھا 5 گھر تیرے کہاں سے بنا دے، فلانے گلے میں 10 روپے ڈالے تھے نا، فلانے میں 10 روپے، اب سخی ہے تو فقیر ہے، تو فقیروں کے سخیوں کو دیتا ہے، سخیوں کے فقیر نہ دے اس کی سخاوت کیسی، تُنے دنیا میں میرے نام پر دیا، میں نے قبول کیا، آج میدان محشر میں میں تجھے جنت میں گھر دے رہا ہوں، تجھے قبول کرنا پڑے گا۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ؟ اور رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں مدد، میرے عزیز و زکوٰۃ یہاں سے کراچی جا رہی ہے اور بہن کے گھر کے اندر روٹی نہیں پکی، عقل والے لوگ ہیں نا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، وہ پہلے اپنوں کو دیکھو پھر باہر بھیجو، باہر والوں کا اللہ وارث ہے، بہن کو رلانا نہ، بیٹی کو رلانا نہ، گھی دیے روزانہ 2 رکعت شکرانے کے پڑھا کر، اللہ میں کس قابل تو نہیں تھا لیکن میرے گھر میں رحمت خداوندی آئی ہوئی ہے، اور میرے ویرا بیٹی گھر میں آئی پتہ نہیں بیانے کے لیے تیرے پاس جہیز کے پیسے ہیں یا نہیں، لیکن خدا کی قسم تیری نسبت گنبد خضرا کے مکی سے ہو گئی ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ بیٹی کا باپ؟ یا اللہ جی میں کھڑا ہوں، آ جا اللہ، اس کی میں سفارش کرتا ہوں، پیغمبر اس کے گناہ بڑھے، اللہ تو پہلے ہی بڑا حساب دے چکا، کیا اللہ جس دن بیٹی آئی تھی اس دن سے لے کر اس نے کبھی پیٹ بھر کے روٹی نہ کھائی، یا اللہ بڑھاپے میں، سردی کے موسم میں، دھوپ کے موسم میں ویگنوں کے پیچھے لٹن لٹن کے بڑی جایا کرتا تھا، میرے سے کہا رک جا تیرے تک کی جوان ہو رہی ہے، رشتہ کرنا ہے، کبھی اس نے رات کو پورا سو کے نہ دیکھا، جب شادی ہونے لگی تھی اللہ وہ منظر تجھے پتہ ہے، جب یہ سسرال والوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا تھا، میری حیثیت کوئی نہیں بچی نو دے سکا، لیکن جو دن ہے قبول کر لے آجے، پھر بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میری بچی عزت نہ نہیں ہوتی رہی، بچی ناراض ہو کے نہ بھی تیرے پہ کچھ بھی باقی دے دیا، پھر دولہے کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا جوائی جی میری بچی کو غلطی ہو جاوے تھے تو نہ دیکھی ہو باپے کی بڈی والی سفید داڑھی ہوئے، اللہ یہ تو پہلے ہی بڑے حساب دے کے آیا ہے، اس کا حساب کیا لینا ہے، اللہ اکبر اب ستاری والا معاملہ فرمائے گا،
کہا جب بچیوں کے باپ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑ کے جنت کے ساتھ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے اللہ سے مانگ لینا، یا اللہ شادی ہو تو اللہ سب سے پہلی بیٹی دینا۔ بیٹی جس گھر میں آ جاتی ہے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، اللہ کا سلام تیرے گھر میں آیا، حضور کی مبارکباد تیرے گھر کے اندر آ گئی۔ اور میرے عزیز و آخری بات، جو سب سے اہم بات، جو سب سے پہلی کرنا چاہیے تھی، رزق بھی آئے گا، اقتدار بھی آئے گا، عزت بھی آئے گی، کرونا وائرس بھی آئے گا۔ جس کام کے لیے امت کو بھیجا گیا تھا اس کام کو دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر امت ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، خود بھی نیک کام کرتی ہے، دوسروں کو بھی، خود بھی برائی سے بچتی ہے، دوسروں کو برائی سے بچتی ہے، اور کہتے ہیں تو اللہ کے فرما بردار سے بندے اللہ پر ایمان لائے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، نبی کی قسمت والا کام ہے۔ اس کام میں قدم اٹھاؤ، اس کام میں وقت لگاؤ، مال جان خرچ کرو، خدا کی قسم قبر کا سکون بھی ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی۔ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، یہ محمد مصطفیٰ اور تمام نبیوں کا کام ہے۔ کرو گے انشاءاللہ اس کام کو؟ جامع مسجد توحید سے اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں ساری زندگی کی نیت کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں سروزہ کون دے گا؟ 3 دن مسجد سے جہاں بھی گئی ہو 3 دن لگاؤ، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے کوئی نہیں دسنا، کھڑے ہو کے انشاءاللہ 3 دن، اٹھ کے کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے 3 دن ماشاءاللہ، اٹھو اٹھو 3 دن اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امیر صاحب جماعت والے ذرا سنبھال لیں، 3 دن لگاؤ گے انشاءاللہ اس مسجد سے، 2-3 جماعتیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ ولی قاسم بٹ صاحب سے پوچھ کر کے پوچھوں گا، ولی صاحب لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ یاتینا بھی وہو رب العالمین، اللہ ہی لے کے جائیں گے، اللہ کی عبادت ہے۔ آج سارا مجمع 3 مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہہ دے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور کھڑے رہتے، اب اللہ کی رحمت میں آئے گا وقت، آہستہ آہستہ سے بڑھ کر کے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اپنے سر کو اپنے دل کی طرف گراؤ، یعنی دل اپنا دھیان دل کی طرف اور دل کا دھیان اللہ کی طرف۔ زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ ہونٹوں کے ساتھ جوڑ لیں، آنکھیں بند، اور اس وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت اور نور کی تجلیات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پہ جو اتر رہی ہیں آپ کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر، اس کا ایک چھینٹا ہمارے سلاسل کے بزرگوں سے ہوتا ہوا میرے سینے پر بھی آ رہا، اور میرے دل کے اوپر اس کے چھینٹے گر رہے، اور میرا دل اس کی کیفیت کو محسوس کر کے دھڑک کے کہہ رہا ہے بس بس منہ بند، دل سے کرنا اللہ کو یاد، دل سے اللہ کا ذکر، دل کی دھڑکن کو محسوس کرنا کہ دل آپ کا اس وقت کتنی دیر 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی،
اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسبیحوں کا اہتمام، 3 تسبیحات کا، تیسرا کلمہ استغفار اور درود شریف، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 98 مرتبہ۔ پھر جب آخری مرتبہ پڑھیں گے پھر پورا کلمہ پڑھ لیجیے۔ پھر اس کے بعد استغفار۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا حضرت جی پہلے استغفار پڑھیں کہ درود شریف؟ فرمایا خوشبو گندے کپڑوں پہ لگاتے ہو کہ دھلے کپڑوں پہ؟ فرمایا دھلے کپڑوں پہ۔ فرمایا استغفار کر کے پہلے جسم سے گناہوں کا گند اتارو، پھر درود شریف پڑھ کے خوشبو جسم میں لگانا پڑے۔ استغفار میں اس کے بعد درود شریف، اور جو تسبیحات بتائی ہیں ان کا بھائی تھوڑا بہت اللہ کا ذکر تو کم سے کم 115 مرتبہ۔ اول آخری درود شریف پڑھا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے صالح ثواب کے لیے دعا کر لی۔ پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ گئے، پھر لا الہ الا اللہ لا، پھر 115 مرتبہ پڑھا، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے پھر 115 مرتبہ الا اللہ تنہائی میں مجمع میں جیسے کی، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے 115 مرتبہ اللہ 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 اللہ، پھر 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے 115 مرتبہ ہو، پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرنا ہے۔ یہ اذکار اپنی مسجد میں ملک قاسم بٹ صاحب سے، کیونکہ میری ان سے بیٹھک نہیں ہوئی، بیچارے وہ مہمانوں کی خدمت میں لگے رہے، تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا ہمارے ہاں مرکز آپ جامع عثمانیہ پیج لائک کریں، جمعہ کا خطبہ 1 سے 2 بجے تک ہوتا ہے۔ میرا تعینات طور پر آفیسر ہے اور جامع عثمانیہ جہاں مسلسل 12 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، تبلیغی مرکز پیر محل، اور یہاں الحمدللہ ان کی رشتہ داری ہے یہاں بہت زیادہ، تو یہ ساتھی ملے ہوئے تھے، تو ہماری الحمدللہ بڑی پیاری ترتیب ہے۔ ہمارے یہاں 12:25 پر اذان ہو جاتی ہے اور 12:30 بجے کپڑے بھی چلتے ہیں، پھر درود شریف کی مجلس ہوتی ہے 1 بجے تک۔ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے خطیب صاحب کو جڑا ہوا مجمع مل جاتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب دیجیے کہ اس مسجد سے جامع مسجد توحیدیہ سے ہر جمعے کے دن حضور کے روزے میں ڈاک جاتی ہے، اپنے اپنی ڈاک پہنچاؤ، اپنے ٹکڑے پہنچاؤ اللہ کے لیے، اور اللہ سے کہ اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے، وہ تیرے آگے ہماری سفارش کر دے، اللہ اپنے نبی کے دل میں ڈال دے جو ناراضگی ہے وہ ختم فرما۔ پھر 1 بجے جمعے کی تقریر، 2 سوا 2 بجے نماز، پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ یہ مجلس ذکر ہوتی ہے الحمدللہ، بہت دور سے ذرا آتی ہے۔ پھر دعا کے بعد جو حسب توفیق ان کے کھانے کا مقدر اور رزق کا ان کے لیے کھانا ہوتا ہے، کوئی دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دیتا الحمدللہ سلسلہ چلا آ رہا، اس سے الحمدللہ مستورات کا اور مردوں کا مجمع ایک بنا مل جاتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں۔ یہ کام اپنی مسجد میں کریں۔ دیکھیں میرے بھائیو، اللہ سے دور کرنے کے کتنی اڈے اور کتنی جگہ ہیں، ہر لحاظ سے لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، بستر پر لیٹ کر بھی رضائی کے اندر منہ ڈر کے بھی اللہ سے دور کیا جا رہا ہے، موبائل کی صورت میں، ایسے ایسی گیم میں ایسے ایسے فری پیکج دے کر لگا کے اللہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے کے، ہم بھی اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے شہر والے بھی اللہ سے دور، ایسا کوئی کام کرنے کے لوگ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کو یاد کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑو، اللہ والوں کے ساتھ اپنی نسبتوں کو جوڑو کہ اللہ کے ولی مال و دولت کو نہیں دیکھتے، لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جب میرے عزیزوں گاڑی پر گندگی لگ جائے تو گاڑی ٹھیک دھونے کے لیے ورک شاپ میں لے کے آتے ہو، جب دل پہ گناہوں کا زنگار لگ جائے تو اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ دنیا بھی بنائیں گے آخرت۔ 2 منٹ یہ رفیق سفر ناز پڑے گا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، دل کھول کے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے گا، غریب سا ساتھی ہے الحمدللہ، میں ایسے کی سفارش نہیں کرتا، ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے، خدمتگار ہے، اور واقعی آپ کی امداد کا بھی اور دعاؤں کا بھی مستحق ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔